ہر واقعہ کے دو رخ ہوا کرتے ہیں، ہمیں دونوں اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ اس واقعے کا جو اصل رخ ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کہاں سے۔ علاقے میں لوگ علی اعلان قرآن پاک کے صفحے گھروں کے سامنے پھینک دے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈھنگ کے چوٹ پر قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارے قانون کے رکھوالے وہ ان لوگوں کو خود اٹھا کر سرکاری پروٹوکول میں لے جاتے ہیں، ملک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 2 دن پہلے فیصل آباد کے تحصیل جراوالہ کے اندر توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا اور اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے چرچ جلائے، انہوں نے انجیل جلایا اور توڑ پھوڑ کی، اور یہ بات پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی۔ لیکن ہر واقعہ کے دو رخ ہوا کرتے ہیں، ہمیں دونوں اینگل سے دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا عوامی ریئیکشن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، اور جو شخص کوئی غلطی کرے ہم اسی کو پکڑے، ہم اسی کو سزا کے لیے لے جائیں۔ لیکن اس واقعے کا جو اصل رخ ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کہاں سے، یہ واقعہ ہوا کیسے، اس واقعے کے پیچھے محرکات کیا تھے، اگر اس تک ہم پہنچ جائیں ہم بات سمجھ جائیں گے۔ دیکھو، دنیا کے اندر اگر آپ کے والدہ کو کوئی گالی دے اور میں آپ کو کہیں کہ بھئی آپ کو صرف اسے گالی دینی چاہیے تھی، آپ نے اس کو تپڑ کیوں مارا، یہ اگرچہ آرٹیکل تک محدود ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر جہاں پر ایک علاقے میں لوگ علی اعلان قرآن پاک کے صفحے گھروں کے سامنے پھینک دے اور وہ تصاویر بھی رکھ دے کہ بھئی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈھنگ کے چوٹ پر قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں، تو پھر ظاہری ہی بات ہے کہ بھئی اس کا ریئیکشن جو ہونا تھا وہ اسی طریقے سے ہوگا۔ میں اس ریئیکشن کا حامی کبھی بھی نہیں ہوں کہ بھئی اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں پر آپ کے لوگ وہ ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں، جو ٹرینڈ ہو اسی ٹرینڈ پر عمل کرتے ہیں، آپ کے معاشرے کا جو عوامی انداز ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر پھر ٹرینڈ میں وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتے۔ تو جہاں پر آپ لوگوں کی غیرت کو چیلنج کریں اور ایک مسلمان جو قرآن پاک کے ساتھ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پاک کے صفحے پھاڑ کر پھینکیں اور پھر کہو کہ بھئی اس کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات دیکھیں، ان لوگوں نے ریئیکشن سے پہلے اس علاقے کے جو تانا ہے اس کے اندر انہوں نے رپورٹ درج کروائی، لیکن ہمارے قانون کے رکھوالے وہ ان لوگوں کو خود اٹھا کر سرکاری پروٹوکول میں لے جاتے ہیں۔ یہی بات بنتی ہے لوگوں کے اندر اشتعال پھیلانے کی، یہی بات سبب بنی لوگوں کو اشتعال میں لانے کی کہ ایسی صاحب جو شوکت مسیح صاحب ہیں، آپ کا حق یہ تھا، آپ اس مملکت پاکستان کے مسلمان لوگوں کے ٹیکس پر پل رہے ہو، بڑھ رہے ہو، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، اور غلط تھا، قرآن پاک کی گستاخی ہوئی تھی، آپ کا کام تھا کہ آپ اس شخص کو اٹھا کر مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن آپ نے اس نحوست کا اظہار کیا کہ اس شخص کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ پولیس والی بھی ان کے ساتھ، تو پھر ظاہری بات ہے عوام کا اسی طریقے سے ریئیکشن ضرور آئے گا۔ اور اگلی بات دیکھو، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پوری کی پوری پلاننگ کے تحت ہوا، ورنہ پورے علاقے میں کوئی پولیس نہیں، 2100-2200 افراد کی آبادی میں سے کوئی شخص بھی گھر پر موجود نہیں ہے، چرچ خالی ہے، سب کے سب خالی ہو کر نکل گئے۔ اس طرح اچانک ریئیکشن کے صورت میں وہ سب کے سب کیسے نکل کر بھاگ گئے؟ تو بھائی یہ مجھے اور آپ کو ملک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا، اور ہمارے ادارے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا، پولیس والوں نے بھی، ایسی صاحب نے بھی، سب نے۔ اور جیسے ہمیں قرآن پاک کی گستاخی کا افسوس ہے، ایسے ہمیں چرچ اور انجیل کو جلانے کا افسوس ہے۔ لیکن میڈیا والوں کو یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ بھائی قرآن پاک کو بھی جلایا گیا، قرآن پاک کی بھی گستاخی کی گئی۔ اب سارے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی میڈیا پر آپ کو ہی نہیں ملے گا کہ قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، ہر ایک پر ہے، چرچ کی گستاخی ہوئی، انجیل کی گستاخی ہوئی۔ اور اصل مسئلہ ہے کہ ان کو جہاں مغرب سے جو چیز ملتی ہے نا، یہ ہمارے میڈیا والے، ہمارے لبرل اسی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جہاں پر امریکہ کو اس واقعے کی مذمت یاد آتی ہے تو سویڈن کے اندر، فرانس کے اندر، ڈنمارک کے اندر، ناروے کے اندر جب قرآن پاک کی گستاخیاں ہوئی تھی، بالکل سرکاری پروٹوکول میں ہو رہی تھی، وہاں پر آپ کی یہ مذمتیں کہاں تھی؟ جہاں پر آپ افغانستان کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، آپ کشمیر کے اندر لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ان سب کا گناہ یہ ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کو کیوں مانتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ مذمتیں کیوں یاد نہیں آ رہی؟ تو بھائی یہ سب کچھ پلاننگ کا حصہ ہیں۔ اور اس بیچ میں ہمارے کچھ دوست لوگ یہ شعر لگا رہے ہیں، آج عیسیٰ ابن مریم نے محمد سے شکایت کی ہے کہ آپ کی امت نے میرے گھر کو جلایا۔
تو بھائی یہی شکایت، یہی شکوہ، جب یہی شکایت پورے دنیا کے اندر قرآن پاک کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جلایا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کو لوٹا جا رہا تھا، وہاں پر آپ کے یہ شکایتیں کہاں تھیں؟ وہاں پر آپ یہ کیوں نہیں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم سے شکایت کی ہے، آپ کے اقوام نے میرے قرآن کو جلایا؟ وہاں پر آپ کے شعر کہاں تھے؟ وہاں پر آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ تو بھائی یہ سارے لیبرل، یہ میڈیا صرف ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائے، حالانکہ اسلام ایسا کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو تھا واقعے کا پہلا رخ۔